جواہر لال یونیورسٹی نیو دہلی سے صدر ہیں یہ. باقی تعارف ہم ان سے خود سنیں گے, ان کے ساتھ بات چیت ہوگی. تو یہ ہندوستانی زبانوں کا مرکز وہاں پہ. اور ہمارے دوسرے اردو دان ہیں یہ, ان کی کئی کتب آ چکی ہیں, مسلسل تحقیق اور تحریر میں مصروف رہتے ہیں. ہمارے جو دوسرے مہمان ہیں وہ جناب پروفیسر ڈاکٹر رضوان الرحمان ہیں. ان کا عربی زبان کے ساتھ تعلق ہے, عربی زبان پہ ان کی تحقیق ہے, کئی کتب آ چکی ہیں اور بہت ہی خوبصورت عربی بولتے ہیں. مجھے تو نہیں پتا, لیکن جو عربی بولتے ہیں ان کے ساتھ میں نے ان کی گفتگو کروائی تو انہوں نے کہا کہ یہ بہت شاندار اور بہت ادبی قسم کی عربی ہے. اور ہمارے جو مہمان رضا علی عابدی تھے, یہ برلن گئے ہوئے تھے اور برلن سے واپس تشریف لائے ہیں تو بہت زیادہ بیمار ہیں. انہوں نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ ہم انشاءاللہ عید کے بعد آئیں گے. اور ہما بخاری صاحبہ جو ہیں, ان کو صرف 8 یا 10 دن کا ویزا مل رہا تھا, تو انہوں نے کہا کہ میں اتنی دور آؤں اور 8-10 دن کے لیے آؤں, تو ہمارا ایسا کیجیے کہ جرمنی اور اسکینڈینیویا میں کچھ اس طرح سے کیا جائے کہ 1 مہینہ مل جائے. تو ہمیں اگست میں انشاءاللہ نیا پروگرام کریں گے. اس پروگرام کی صدارت کے لیے میں نے جس شخصیت کو دعوت دی ہے اس کو ظاہر ہے یہ جو میں بات کرنے جا رہی ہوں یہ صرف یہاں کے سامعین کے لیے نہیں ہے. جب اسے ہم یوٹیوب پہ ڈالیں گے یا دنیا بھر میں شیئر کریں گے تو میں یہ بتاتی چلوں کہ ڈنمارک میں جو اردو کا سنگ میل ہے, جو پہلا نقطہ ہے وہ جناب محترم عباس رضوی صاحب نے لگایا. اور میں نے ہمیشہ سے جب کبھی اردو کی بات ہوئی, کیونکہ میں نے جب زندگی میں پہلی جاب شروع کی تو اس اسکول میں شروع کی جہاں پہ یہ وائس انسپیکٹر تھے, اور میں ان کو ہمیشہ ایک رہنما کی طرح بھی دیکھتی ہوں جنہوں نے میرے لیے بہت ساری آسانیاں پیدا کی, جنہوں نے میرے لیے بہت حوصلہ افزائی کی. تو یہ نہ صرف ایجوکیشنسٹ ہیں بلکہ یہ بہت اعلیٰ پائے کے سیاستدان رہے ہیں. اعلیٰ پائے میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ انہوں نے وہ پل تعمیل کیا جو تارکین وطن کے درمیان میں اور جو ڈینش حکومت کے درمیان میں ہونا چاہیے. بہت ساری باتیں جن کی وضاحت ہونی چاہیے اور جو وہ لوگ نہیں سمجھ پاتے, نہ صرف لسانی تفاوت کی وجہ سے بلکہ آپ جسے کہتے ہیں ثقافتی وجوہات کی وجہ سے. تو انہوں نے اس ثقافت اور لسانیات اور سیاست کے درمیان میں ایک بہت خوبصورت پل تعمیر کیا. تو میں ملتمس ہوں کہ جناب عباس رضوی صاحب تشریف لائیں اور کرسی صدارت پر تشریف رکھیں. اور کرسی صدارت کا میرا خیال ہے کہ یہ مجھے غریب کی کرسی ہے, آپ یہاں آ جائیے میرے ساتھ. چلیں, شکریہ جی تھینک یو. ٹھیک ہے, ویسے ہم نے کل سیٹ کیا تھا تو جگہ تو رکھی تھی. اس کے بعد باضابطہ جو آغاز ہے, ہمارے جو صاحب تشریف لانا تھا جنہوں نے تلاوت قرآن پاک کے لیے وہ نہیں ہیں, تو کیا میں سندھو صاحب کو کہوں کہ وہ یہاں تشریف لے آئیں اور باضابطہ آغاز کریں, کیونکہ اکثر یہ ہمارا جو ملٹی فنکشنل کام ہے, ڈیبیٹر کا بھی مقرر کا بھی. تشریف لاتے ہیں جناب نواز سندھو صاحب. ماشاء اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قرآن پاک کی یہ چھوٹی سی صورت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے زمانے کی, عصر کے وقت کی کہ انسان خسارے میں ہے, فیل ہے, ناکام ہے. لیکن کامیاب لوگوں کی ایک کنڈیشن بتائی ہے, وہ لوگ کامیاب ہوں گے جو ایمان لائیں گے, نیک عمل کریں گے, صبر کریں گے, حق بات کہیں گے اور صبر کریں گے. جب ہم ایمان کی بات کرتے ہیں تو صرف کلمہ پڑھ لینا ایمان نہیں ہوتا. اللہ کو ہر وقت موجود اور دل میں اس کا خیال اور اس کی توجہ, انسان کی اپنی توجہ اس طرف رہنا, یہ ایک زندہ ایمان کی علامت ہے, نہ کہ کلمہ پڑھا اور بھول گئے. عمل صالح میں صرف نمازیں نہیں آتی, اس میں حقوق العباد کا بہت بڑا ہاتھ ہے.
اور حق بات کہنا، سچ بولنا یہ آسان کام نہیں ہوتا. جب انسان سچ بولتا ہے، حق کہتا ہے تو اس وقت تکلیفیں ہوتی ہیں اور تب انسان کو صبر کی ضرورت پڑتی ہے. تو پھر صبر کی بھی ساتھ ہی ضرورت. تو یہ 4 چیزیں ایمان، نیک عمل جس میں حقوق العباد ترجیح میں ہیں، اور حق بات کہنا، سچ کہنا، اور اس کے بعد صبر. ان باتوں کی تلقین، یہ اللہ تعالیٰ نے کامیابی کے لیے 4 چیزیں بتائی ہیں. وہ لوگ، وہ انسان کامیاب ہیں، باقی انسان جو ہیں وہ فیل ہیں. اس کے باوجود کہ انہوں نے جتنے بھی حج کیے ہوں، جتنے بھی عمرے کیے ہوں، ماتھے پر محرابے ہوں، کچھ بھی ہو، لیکن یہ 4 چیزیں نہیں ہیں تو وہ خسارے میں ہیں. بہت شکریہ. ماشاء اللہ. تلاوت قرآن پاک کے بعد ہم براہ راست آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف. اور جیسا کہ پہلے ہم اپنے پروگرام میں بتا چکے ہیں کہ آج کا یہ جو ہمارا پروگرام ہے یہ مکمل طور پر اردو زبان کی تشہیر، اس کی ترویج، اور اس کے لیے 21ویں صدی میں یا جو موجودہ ترقی یافتہ دور ہے، ٹیکنیکل ترقی ہے اس میں تکنیکی اعتبار سے، اس کے لیے اس کو کس طرح سے استعمال کیا جائے. اور ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ ہمارے درمیان اس وقت جو 2 بڑے مفکر یا 2 بڑے دانشور اسکالرز موجود ہیں. ان لوگوں نے زبان و ادب پر بہت کام کیا. کسی بھی زبان پر کام کرنا، چاہے وہ عربی ہو، خواہ وہ اردو ہو، کیونکہ بنیادی جو اس کی تکنیک ہے وہ ایک ہی جیسی ہوتی ہے. زبان کو سیکھا کیسے جاتا ہے، اس کی صوتیات کیا ہے، اس زبان کے جو سسٹم ہے سیکھنے کا، اس کی گرامر کیا ہے، یہ ساری چیزیں کم و بیش ایک ہی جیسی ہوتی ہیں. یہی وجہ ہے کہ گوئٹے نے کہا تھا کہ جس کو کوئی اور زبان نہیں آتی اپنی زبان کے علاوہ، اسے کبھی یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ اسے اپنی مادری زبان کتنی آتی ہے. تو یہی وجہ ہے کہ جب ہم زبانوں کی بات کرتے ہیں تو زبان وہ چیز ہے جو ہمیں آپس میں جوڑتی ہے. رنگ و نسل، جغرافیائی حدود، ان ساری چیزوں سے جو چیز بالا تر ہو جاتی ہے وہ ایک زبان ہے. جیسے ڈینمارک میں رہنے والی مختلف طرح کے لوگوں کو ایک ہی چیز جوڑتی ہے، وہ ہے ڈینش زبان. تو میں اس چیز کو تمہید کو کم کرتے ہوئے یہ کہنا چاہوں گی کہ جو ہماری دونوں مہمان ہستیاں یہاں پر موجود ہیں، مجھے یہ فخر حاصل ہوا کہ 2014 میں جو انہوں نے بین الاقوامی کانفرنس کروائی وہ اپنی نوعیت کی واحد کانفرنس تھی. میں چاہوں گی کہ ڈاکٹر صاحب اس کے اوپر بعد میں روشنی بھی ڈالیں. تو مجھے یہ فخر حاصل ہوا کہ میں نے اس میں نہ صرف شرکت کی بلکہ میں نے اس میں 21ویں صدی میں اردو زبان کو کس طرح سے ہم آہنگ کیا جائے اس پہ اپنا پیپر پڑھا. اور ڈاکٹر صاحب ہی کے حوصلہ افزائی کی وجہ سے میں نے ڈینمارک کی جو کالونیز ہیں انڈیا میں اس کے اوپر ایک پیپر لکھا. اور زبانوں کے بارے میں بات کرتے ہوئے ہم پہلے چاہیں گے کہ یہ ہمارے پاس جو مقررین ہیں وہ بھی آ کر اپنے اپنے خیالات کا اظہار کریں. تو اسی کانفرنس کے لیے 2014 کے لیے میں نے ایک جو نظم کہی تھی اس کا میں ایک شعر آپ کو سنا دیتی ہوں جو کہ اکثر کانفرنسوں میں استعمال ہوتا ہے. آپ کی اجازت سے. بسم اللہ. صدیوں سے یہ زندہ ہے، زمانوں میں عیاں ہے. صدیوں سے یہ زندہ ہے، زمانوں میں عیاں ہے. ہاں، اردو زبان صرف محبت کی زبان ہے. تو اسی محبت نے ہمیں آج ایک چھت کے نیچے جمع کیا ہے. تو میں چاہوں گی کہ اس موضوع پر مزید اپنے خیالات کا اظہار کرنے کے لیے جناب تشریف لائیں گے جناب نواز سندھو صاحب. نواز سندھو صاحب وہ شخصیت ہیں جن کے اپنے نظریات اور کسی بھی موضوع کے اوپر ان کے اپنے خیالات ہوتے ہیں جس کو وہ قادر الکلامی سے خوبصورت الفاظ میں پرو کر ہمارے تک لاتے ہیں. تو تشریف لاتے ہیں جناب نواز سندھو صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ محترمہ صدف مرزا صاحبہ، معزز مہمانان گرامی، خوش آمدید. صدف مرزا صاحبہ نے میرے حوالے سے جو تعریفی کلمات کہے یہ ان کا حسن ظن ہے میرے بارے میں. میں اپنی ویسے تجربات جو زندگی میں دیکھتا ہوں، میں کتابیں کم پڑھتا ہوں، آنکھوں سے مطالعہ زیادہ کرتا ہوں، چیزوں کو دیکھتا ہوں. جب میں جس جگہ پر جس گاؤں میں نے آنکھ کھولی، ارد گرد لوگوں کو، اسکولوں کو، ٹیچرز کو، میں اس کو آبزرو کرتا رہتا ہوں. تو وہ پڑھتا ہوں، اس کو چاہے بول کے انسان کتابوں میں لکھ لے یا زبانی بول دے، یہ بات کی بات ہے. تو بہرحال جو موضوع ہے وہ معذرت کے ساتھ اور اتفاق سے میں نے ابھی پڑھا ہے کہ ٹاپک کیا ہے. تو خیر اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے، انشاءاللہ اس پر تھوڑی بات کرتے ہیں. تدریس کے مسائل، اردو تدریس کے مسائل. بنیادی طور پر سب سے پہلے تو کوئی بھی زبان ہو اس کو اگر سرپرستی ہو، اس کا وہ جسے کہتے ہیں مائی باپ ہو، تو وہ پروان چڑھتی.
اگر اس کی سرپرستی نہ ہو تو پھر اس کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس وقت بدقسمتی سے اردو زبان جو ہے وہ سرپرستی سے محروم ہے، طاقت سے محروم ہے، طاقت سے۔ پاکستان جہاں پر اردو کو قومی زبان کہا جاتا ہے وہاں پر بھی اردو زبان قومی زبان کہنے والے اس کو اس طرح سے کہتے ہیں، اردو از آور نیشنل لینگویج۔ تو پچھلے دنوں میرے ایک دوست ہیں وہاں پر اسلام آباد میں NGO چلا رہے ہیں، انہوں نے ایک سیمینار کیا لٹریچر اینڈ لوکل لینگویجز۔ میں نے انہیں فون کیا، میں نے کہا شاہ صاحب ہیں، خالد شاہ صاحب، میں نے کہا شاہ صاحب یہ لوکل لینگویجز اور انگلش میں تو کسی بھی لوکل لینگویج میں بات کر لیتے یا اردو میں بات کر لیتے جو کامن ہے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ ہمارے وہاں پر بھی اردو کے ساتھ یہ سلوک ہوتا ہے، اردو کو ہم انگلش میں بیان کرتے، اس کی وجہ یہ ہے ایک تو اس کے اندر طاقت نہیں جو ہونی چاہیے۔ ہندوستان میں تو ویسے مسلمانوں کے ساتھ اور کچھ ہندو ہیں وہ نہ ہونے کے برابر، آٹے میں نمک ہے جو اردو بولتے ہیں، میرے خیال میں ہندوستان میں زیادہ تر مسلمانوں کی زبان سمجھا جاتا ہے اس کو۔ پاکستان میں ہونی چاہیے تھی سرکاری سرپرستی، وہاں پر نہیں ہے۔ بہت ساری کوششوں کو سنب کیا جاتا ہے، دبایا جاتا ہے۔ جو حکمران طبقہ ہے وہ ایچیسن کالج جو انگریز بنا کے دے گئے تھے ہمیں لاہور میں، ایک بڑا اچھا خوبصورت کالج ہے، ایجوکیشن نو ڈاؤٹ اس کی اچھی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کو حکمرانی کے لیے بنایا جائے۔ اس میں تعلیم لیں لیکن کم از کم اپنے ذہن کو تو بند نہ کریں، خدا کے لیے انگلش سیکھیں لیکن کم از کم اردو میں سوچنا تو بند نہ کریں۔ تو وہ جو لوگ ہیں وہ چاہتے نہیں کہ اردو زبان کو پاکستان میں رائج کیا جائے، تو اس کو جو ہے نا دبایا جاتا ہے اور سرکاری طور پر طاقت نہیں ہے۔ اچھا اب طاقت کیوں نہیں ہے، وہ کیوں نہیں لاگو کرنا چاہتے، اس کے پیچھے اب ایک مسئلہ آ جاتا ہے۔ میں بڑے سیدھے سیدھے لفظ بولتا ہوں، غیرت کا مسئلہ ہے۔ ہم پاکستان میں اور اس معاشرے میں غیرت کا مسئلہ صرف اس وقت سمجھتے ہیں جب کوئی ہماری ماں یا بہن کو کوئی بری نظر سے دیکھے تو ہماری غیرت اس وقت جاگتی ہے، لیکن ہم اپنی زبان کے ساتھ جو کچھ مرضی ہوتا ہے اس وقت ہماری غیرت نہیں جاگتی۔ ہمارے اسلام کے اوپر کچھ ہوتا رہے، وہ تماشا لگانے کے لیے جلوس وغیرہ ضرور ہوتے ہیں لیکن حقیقت میں غیرت کے لیے ہم نہیں اٹھتے۔ تو غیرت کے حوالے سے بھی ہم دیکھیں تو ہمیں جو ہے نا وہ صورتحال اس طرح ہو گئی ہے۔ کل میرا ایک دوست بات کر رہا تھا کہ پاکستان میں ایک انگلش میڈیم سکول، اور وہ کہتے ہیں جی آپ کے بچے کو ایکسٹرا انگلش کے کورسز کروانے کی ضرورت ہے، ایکسٹرا 6 ماہ جس کو کہتے ہیں ایکسٹرا آورز لگانے کی ضرورت ہے اسکول میں، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ بچے گھر میں انگلش بولیں۔ جب یہ گھر میں آتے ہیں بچے تو آپ ان کے ساتھ انگلش بولا کریں۔ اب وہ ذرا تھوڑے مختلف تھے، وہ کہنے لگے جی ہمارا گھر کا ماحول اردو اور پنجابی بولنے والا ہے، ہم کیوں گھر میں انگلش بولیں جی؟ اس لیے کہ یہ ایک تعصب پھیلتا ہے کہ بچہ بہت جو ہے نا وہ ذہین ہے اور بڑے اچھے اسکول میں جاتا ہے، انگلش بولتا ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے اس خطے میں انگلش بولنے کو جدیدیت کا، ماڈرنزم کا، ترقی کا جو ہے نا وہ سمجھا جاتا ہے، علامت اور زینہ۔ اردو کوئی بولے پنجابی، میں نے ایم.اے پنجابی کیا ایک دفعہ، ویسے شوق سے مجھے بلے شاہ صوفیانہ شاعری کا ذرا شوق تھا تو میں نے ایم.اے پنجابی کا ویسے ہی شوق، میں سائنس کا اسٹوڈنٹ رہا ہوں۔ ابھی بھی یہاں پر الحمدللہ میرے پاس جو ہے نا وہ 25 سال کی عمر سے لے کر 70 سال کی عمر کے ڈینش بچے کمپیوٹر پروگرامنگ میں ان کو پڑھاتا ہوں۔ تو میں سائنس کا اسٹوڈنٹ، پاکستان سے بھی میں نے ایم.ایس.سی اسٹیٹسٹکس میں کی تھی لیکن شوق سے پنجابی کیا۔ تو میں نے ایک بڑے نامور صاحب ہیں، میں ان کا نام نہیں لیتا، یہاں بیٹھے سارے افراد ان کو جانتے ہیں، تو انہوں نے مجھ سے پوچھا ایک دفعہ، تو میں نے کہا کہ میں نے وہ ویسے بات ہوئی تھی کہ آپ نے کون کون سی کوالیفکیشن، میں نے کہا میں نے ایم.اے پنجابی کیا۔ کہتے ایم.اے بھی کرنا سی تو پنجابی چی کی یعنی وہ پنجابی میں ایم.اے کر کے بھی بندہ انپڑھ ہی رہتا ہے۔ تو جب جہاں سوچ یہ ہو اس میں اردو کے حوالے سے بھی یہی حال ہے۔ پاکستان میں یہ سمجھا جاتا ہے جو شخص اردو بولے یا سلوار قمیض پہنے ہوتا پتہ نہیں کہاں سے آیا ہے، کون ہے، کیسے ہے، اندر سے انسان کی قدر نہیں ہے، بس یہ کہ اس کا اٹھنا بیٹھنا کہاں ہے، اس کا بولنا چالنا کیسا ہے۔ انگلش بولتا ہے، جتنا پاکستان میں آپ انگلش زیادہ بولیں اتنا وہ سمجھتا ہے بڑا پاؤ آدمی، بڑا پڑھا لکھا آدمی، بڑا جو
میں نے کئی دفعہ کئی لوگوں کو, بڑے ماہر لوگوں کو بات کرتے ہوئے سنا ہے, مختلف جب ڈیبیٹ ہوتی ہے اردو کے حوالے سے, وہ بات کریں گے جی جب اردو میں سلیبس پڑھاتے ہیں تو اس وقت بڑے مشکل الفاظ ہوتے ہیں. انگلش میں دیکھیں نا کتنا آسانی سے بندہ یہ ٹرم بول لیتا ہے, تو اردو میں جب بولتے ہیں تو وہ مشکل ہوتی ہے. اور یہ میری نظر میں بالکل بے بنیاد دلیل ہے. میں نے خود 6 سے 8ویں تک اردو میں, بلکہ 10ویں تک, جو 6 سے 10ویں تک کا سلیبس ہے جس میں فزکس, کیمسٹری جو کیمیا کہلاتی ہے, فزکس طبیعت کہلاتی ہے, اور حساب میتھمیٹکس, یہ میں نے اردو میں پڑھی ہوئی. اور الحمدللہ اسی بیس سے میں آج یہاں پر ڈینش لوگوں کو پڑھاتا ہوں. میری بیس وہ ہے, وہ میں نے اردو میں پڑھی ہوئی ہے. میں نے FSC میں کالج جب گیا تھا تب میں نے انگلش میڈیم پڑھا تھا ان سبجیکٹس کو. لیکن یہاں پر کہا جاتا ہے, مجھے ابھی تک یاد ہے کہ جو جب آپ بٹا لکھتے ہیں, بٹا شمار کنندہ, اوپر والی ویلیو, اوپر والی جو ہوتی ہے عدد, اور نیچے والے کو مخرج, اور جب آپ جمع کرتے ہیں تو ذوضاف قلب, وہ مجھے آج تک ٹرم میں یاد ہے, کوئی پرابلم نہیں ہوا مجھے. یہ ٹوٹلی بالکل بے بنیاد دلیل ہے کہ آپ کوئی بھی ٹرمینالوجی بچے کو سکھائیں اور بچہ سیکھ نہیں سکتا. جی یہ مشکل ہے, کوئی چیز مشکل نہیں. ہمارے اندر وہ ول آبادی ہے. صرف مائکروسافٹ کا کوئی سافٹ ویئر USA میں ڈیولپ ہوتا ہے نیا, اور اس کی ڈینش ورژن آ جاتی ہے 1 ہفتے کے اندر اندر. یہ تھوڑے سے لوگ ہیں. ہم کہنے کو 20 کروڑ کے قریب ہیں صرف پاکستان میں, اور 20 کروڑ ہم اتنے ہڈ حرام ہیں کہ ہم سے کوئی سافٹ ویئر ٹرانسلیشن نہیں ہوتا اردو میں, اور ہم کہتے ہیں نہیں انگلش میں ٹھیک ہے. وہ سائنس پڑھنی ہے تو ترقی کے لیے تو انگلش ہونی چاہیے. پوری دنیا میں کوئی ایک ملک قسم کھانے کے لیے, مثال دینے کے لیے موجود نہیں ہے جس نے اپنی مادری زبان میں بچوں کو تعلیم نہ دی ہو اور اس نے ترقی کی ہو. کوئی ایک پوری دنیا میں ملک نہیں ہے جس نے ترقی کی ہو, ڈیولپڈ کنٹری, جس نے اپنی مادری زبان میں بچوں کو تعلیم نہیں دی. یورپ کے سارے, یہاں ڈینش میں تعلیم ہوتی ہے, جرمنی میں جرمن میں ہوتی ہے, چین آج پاور ہے تو وہ چائنیز میں, چینی زبان میں تعلیم دیتے ہیں. ہم نے انگلش کو سر پہ سوار کیے ہوئے انڈیا میں, پاکستان میں, بنگلہ دیش میں, سری لنکا میں, ان خطوں میں, افریقہ میں فرانچ زبان ہے. ہم لوگ جو ہے نا وہ غلامانہ, چلے ٹھیک ہے جب غلام تھے تب تو غلام تھے, اب کیا تکلیف ہے, اب ہم غلامی پھینک کیوں نہیں دیتے. میں کہتا ہوں کبھی ایک دفعہ ایک پروگرام میں بات ہوئی, وہاں ایک صاحب کہنے لگے جی لارڈ میکالے نے یہ کیا, لارڈ میکالے نے یہ کیا. میں نے کہا لارڈ میکالے کتنے آدمی تھے؟ ایک بندہ تھا لارڈ میکالے. اس نے اپنی ضرورت کے مطابق کالج وغیرہ بنائے, انہوں نے انگلش پڑھائی. ہماری جامعات جو تھی جو اسلامی تعلیم کے حوالے سے, جس میں ساری باقی سبجیکٹ بھی موجود تھے, باقی مضامین, وہ انہوں نے اپنے انگلش سپیکنگ لوگ چاہیے تھے انہیں, کلرک اور بیوروکریٹ, انہوں نے اپنے کالج بنائے. لارڈ میکالے نے ایک سسٹم دیا. اس کے بعد ہم 20 کروڑ ہڈ حرام ایک لارڈ مکالے پیدا نہیں کر سکے. ہم لارڈ مکالے کو کوستے رہتے ہیں, اور لارڈ مکالے نے یہ کیا, لارڈ مکالے نے کیا. اس نے کیا تو چھوڑ دو, اب خود کچھ سوچ لو. آپ بیٹھ کے تو بنا لو نا نظام. کس نے آپ کو روکا ہے؟ آپ کا آزاد ملک ہے. بیٹھو نا 2-3 پروفیسر, بناؤ ایک نظام, دے دو قوم کو, تاکہ لوگ کہیں جی لارڈ مکالے نے یہ دیا تھا. وہ ایک آدمی تھا, وہ ذرا زیادہ ڈنڈ والا تھا, مضبوط تھا, ہم 3 بندے مل کر بنا رہے ہیں جی, 3 بندے 4 بندے مل کر بنا لو نا نظام. کس نے روکا آپ کو؟ صرف یہ کہ اس غیرت اور اہمیت کی کمی ہے, اردو کی کمی نہیں ہے. اردو دور نہیں ہے, صرف اس کے لیے ایک ول پاور, جرت چاہیے, اہمیت چاہیے, اور وہ ہم میں ہونی چاہیے. وہ آئے گی تو یہ سارے کام ہو جائیں گے. اردو الحمدللہ دنیا کی بڑی زبانوں میں سے ایک ہے, اور اس کو جتنا بھی دبایا جائے گا یہ ختم نہیں ہوگی, یہ دبے گی نہیں. عربوں میں دوسری زبان اردو ہے, انڈیا میں ہندی بھی بولنے میں تو اردو ہے, چند الفاظ چھوڑ دیں, لکھنے میں مختلف ہے. اور
ایون حتیٰ کہ نیپال میں سارے جتنے بھی لوگ نیپال کے ہیں سارے اردو بولتے ہیں. وہ اپنی زبان ان کی ہے لیکن اس کے باوجود آپ بات کرنا چاہیں تو اردو میں بات کرتے ہیں. پاکستان ہے آپ کا آدھا افغانستان اردو بولتا ہے. بنگلہ دیش ہے بنگلہ دیش آدھا نہیں اردو بولتا ہے. برما تک کے اندر لوگ حتیٰ کہ وہ جو علاقہ جہاں مسلمانوں کو بدھوں نے مارا ہے برما کے اندر وہ لوگ بھی اردو بولتے ہیں. تو اردو اب تو یورپ میں ہم یہاں کوپن ہیگن میں اردو بول رہے ہیں. سب سے بڑا کرشمہ تو یہ ہے کہ جو ڈینش سرزمین ہے یہاں پر اردو بولا جا رہا ہے. تو اردو تو الحمدللہ پوری دنیا میں پھیل چکا ہے. صرف اس کو ایک نظم دینے کی ضرورت ہے. اور میں چاہتا ہوں میں معزز مہمانوں کو بھی سننا چاہتا ہوں جو انڈیا سے تشریف لائے اور ان کا نام بھی بہت سنا. صدف مرزا کا ایک دفعہ پھر شکریہ کہ ایسے اچھے اچھے انسانوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے دنیا سے لاتے ہیں اور ہمیں موقع دیتے ہیں کہ ان کے خیالات جو سنیں اور یقیناً وہ اس حوالے سے بڑی اچھی باتیں کہیں گے. تو اس کے ساتھ ہی الفاظ کے ساتھ میں بہت شکریہ ادا کرتے ہوئے اجازت چاہتا ہوں. سندھو صاحب نے اتنی پرمغز باتیں کر دیں کہ میں نے سوچا ہوا تھا اس موضوع پہ میں بات کروں گی کیونکہ اس سال جو کراچی میں کانفرنس ہوئی اردو کے حوالے سے تو اس میں رضا علی عابدی اگر ان کی صحت ان کو اجازت دیتی تو وہ یہ باتیں خود کرتے. انہوں نے جو تنقید کا ہدف بنایا سندھو صاحب کی طرح انہوں نے خود کہا کہ یہ ہماری اس کی ذمہ داری ہمارے اپنے کندھوں پر ہے بالخصوص عورتوں پر. میں یہ بات اس لیے اس جرات سے کہہ سکتی ہوں کہ میں نے اپنے گھر میں یہ چیز دیکھی اپنے والدین کے گھر میں دیکھی خود اپنے گھر میں دیکھی کہ جب مادری زبان کسی بھی زبان کو آپ لے لیں ڈینش میں ہم اس کو موزس مول کہتے ہیں انگریزی میں یہ مدر ٹنگ ہے آپ کہیں پہ بھی چلیں تو یہ مادری زبان ہی کہلائے گی فارسی میں اور عربی میں بھی. تو ہم لوگوں نے خود یہ کیا جیسے انہوں نے فرمایا کہ اپنے بچے کو بہت ہی اپ ٹو ڈیٹ کرنے کے لیے ارے ہمارا بچہ انگریزی بولتا ہے وہ ذرا آنٹی کو شام کرو. رضا علی عابدی کہنے لگے اور پھر مائیں اردو بول رہی ہیں جو پاکستان سے پڑھ کے آئی ہیں تم کھانا کھاؤ گے تم روٹی کھاؤ گے تم کتاب پڑھو گے. یہ کون سی اردو ہے؟ دیکھیے انہوں نے اس پہ بھی تنقید کی کہ جب اردو بولیں تو بچے کے ساتھ ایسی اردو بولیے جس طرح آپ انگریزی میں تلفظ کی فکر کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا تم روٹی کھاؤ گے ارے یہ کیوں نہیں کہتی ہو کم بخت ماؤ تم جہنم میں جاؤ گے. یہ ان کے آخری الفاظ تھے کہ جو اس وقت تو ہم لوگ ہنسے لیکن بعد میں سوچنے کی یہ بات ہے کہ بطور ایک ماں کے یہ ہمارا فرض ہے کہ جب بچہ جو ہے اس کے کانوں میں ماں کی لوری پڑتی ہے ماں کی آواز جاتی ہے بچے کے کانوں میں تو یہ بہت ہی ضروری ہے کہ اپنی زبان کے ساتھ محبت اپنی زبان کے ساتھ جیسے انہوں نے کہا غیرت. تو جب تک آپ کے اندر غیرت نہیں آپ کی شناخت ہی انگریزی ہے آپ کا لباس آپ کی زبان آپ کی ثقافت وہ ہی جب انگریزی اور اس کی طرف چلتی جا رہی ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں. جیسے کہ ابھی چائنا کی بات ہو رہی تھی تو اس کا ایک رہنما نے کہا کہ اب دنیا کو ہمیں جاننے کے لیے ہماری زبان سیکھنی پڑے گی. اسے کہتے ہیں ملت غیرت ملی یا اسے حمیت قومی کہتے ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ اس قدر اپنے اوپر پر اعتماد ہیں کہ ہمیں جاننا ہے تو ہمیں ہماری زبان کی کھڑکی میں سے جان کر دیکھو. اور دوسری بات جو میں کہنا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ جب لوگ یہ کہتے ہیں کہ یورپ میں رہ کے ہم اردو نہیں سکھا سکتے تو میں نے اپنے گھر میں یہ دیکھا کہ بچوں کو بچپن سے میں نے اپنی ہی زبان بولی. اور جیسے کہ سندھو صاحب نے کہا کہ پنجابی مجھے آج دن تک یہ سمجھ نہیں آئی بلکہ میں ایک دفعہ لاہور میں تھی تو مجھے کسی نے کہا کہ اے صدف آپ ڈنمارک سے آئی ہیں تو آپ اردو بولتے ہیں بیچ میں پنجابی کا ٹانکا نہ لگایا کریں. جیسے ہم لوگوں کو عادت ہے کہ کبھی محاورہ بول دیا تو کبھی کوئی شعر بول دیا. بھولے شاہ یا شاہ حسین ہیں جو وہ میرا بھی ہمیشہ عشق رہے ہیں بلکہ جنون رہے ہیں تو اسی وجہ سے میں نے سرائکی سیکھی. شاہ لطیف کی وجہ سے میں نے سندھی زبان سیکھی اور اس کے لیے ہم جو اگلا پروجیکٹ کرنے جا رہے ہیں وہ بھی ہم بعد میں بات کریں گے. لیکن ہم زبانوں کو جوڑنے کے لیے جب یہ بات کر رہے ہیں تو میں یہ ضرور عرض کرتی جاؤں گی کہ جب تک ہمارے اندر یہ غیرت نہیں جاگے گی کہ علاقائی زبانیں جاننا یا علاقائی زبانوں کو کم کر کے آپ قومی زبان کو آگے نہیں لے کے جا سکتے. یہ سارے مختلف دھارے ہیں مختلف راستوں سے ندیاں آ رہی ہیں جو ایک سمندر میں مل جاتی ہیں. تو اسی طرح جب ہم زبانوں کی یا علاقائی زبانوں کی بات کرتے ہیں تو یہ زبانیں بھی ان سے اردو مستعار چیزیں لے سکتی ہے. مختلف الفاظ ایسے ہیں جو اردو میں بولے جاتے ہیں. تو یہ کوپن ہیگن میں یا ڈینمارک میں یا یورپ میں اگر آج ہم دیکھتے ہیں کہ ڈینش زبان کی اتنی یہ ترجیح دے رہے ہیں باقاعدہ ان کی جو کلچرل منسٹری ہے یا جو ڈینش آرٹس کونسل ہے وہ باقاعدہ اتنے فنڈز دیتی ہے کہ ہماری زبان کو جو غیر ملکی پبلشر چھاپیں گے ان کے لیے فنڈز ہیں جو غیر ملکی اس کا تراجم کریں گے ان کے لیے فنڈز ہیں. لیکن صرف آج سے چند صدیاں پہلے آپ پیچھے چلے جائیے تو یہاں پہ فرانسیسی زبان کا اور جرمن زبان کا دور تھا
اور جتنے لوگ جو تھے ہائی کلاس کے، جیسے کرسچن فورتھ کی بھی بیٹی نے پہلی کتاب لکھی تھی، لیونارا کرسچن اس کا نام تھا، تو اس نے فرانسیسی زبان میں لکھا. تو اس زمانے میں کہا جاتا تھا کہ اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے افسر کے ساتھ فرانسیسی بولو، اپنے ویٹر کے ساتھ جرمن بولو، اور اپنے کتے کے ساتھ ڈینش بولو. اس زمانے میں بالکل یہی حال تھا جو آج ہمارا ہے. جہاں پہ ہم کھڑے ہیں یہ لوگ وہاں کھڑے تھے. پھر انقلاب آیا، انہوں نے اپنی زبان کو وسعت دی، انہوں نے اپنی زبان کو تشہیر دی. بلکہ ان کا ایک رائٹر اٹھا تو اس نے کہا کہ جو کوئی یہ کہے کہ میں ڈینش زبان سے محبت نہیں کرتا یا ڈینش نہیں بولتا، اسے گندے انڈے اتنے مارو کہ دوبارہ وہ اس وطن میں یا اس سرزمین میں قدم نہ رکھے. تو یہ ساری جو ارتقائی مراحل ہیں، یہ ارتقاء کی داستانیں ہیں، جس میں آپ جیسے لوگ، جناب ڈاکٹر صاحب جیسے لوگ، ہمارے مہمانوں جیسے لوگ، جناب یہاں پہ ابھی تشریف لے آئے ہیں عابد علی عابد صاحب بھی، تو ایسے لوگ جو ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں نہ صرف اردو زبان کی ترویج کے لیے، بلکہ یہ ان لوگوں میں شامل ہوتے ہیں کہ جو اپنی جگہ پہ اپنی ذات میں ایک انجمن ہوتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس ایک جم کٹا ہو. ہم سفر چاہیے ہجوم نہیں، ایک مسافر ہی قافلہ ہے مجھے. تو میں بلا تاخیر دعوت دوں گی جناب عابد علی عابد صاحب کو کہ وہ یہاں پہ تشریف لائیں، اور وہ بھی کسی نہ کسی یقیناً وجہ سے ہی تاخیر ہوئی ہوگی انہیں. تو میں یہ چاہوں گی، یہ اس وقت ڈینمارک میں جو پیس کے پروجیکٹس جتنے چل رہے ہیں، انٹرنیشنل پیس کے، یہ چیئر پرسن ہیں اس کے. اور نہ صرف یہ، اور جب ہم بچوں کی بات کر رہے ہیں تو ایک بڑی ہی خوبصورت چیز جو انہی 2 دنوں میں ہوئی، میں چاہوں گی کہ عابد علی عابد خود اس کا تعارف کرائیں. ماشاءاللہ ان کی بچی جو اس وقت ہمارا فخر ہے، جسے میں بڑے فخر سے دختر ڈینمارک کہوں گی، وہ نہ صرف امریکہ گئیں بلکہ امریکہ میں ان کو باقاعدہ پروٹوکول ملا. تو اسی ملک میں رہ کے، اسی دھرتی نے، اسی زمین نے، اسی زبان نے ایسے بچوں کو بھی جنم دیا ہے. اس کے ساتھ مجھے ایک جو فخر حاصل ہوا وہ یہ ہے کہ جناب ڈاکٹر رضوان الرحمان صاحب یہاں پہ تشریف لائے. تو میرا بیٹا اپنے شوق سے سیکھ رہا تھا عربی زبان. اس کو اپنے نانا سے یہ جراثیم ملے. ہمارے نانا ہمارے ابا عربی اور فارسی بھی بولا کرتے تھے. تو اس نے اپنے شوق سے پڑھنا شروع کر دیا. تو میں نے کہا ٹھیک ہے، جب تک آپ کو دوسری تعلیم اس کو تنگ نہیں کرتی یا آپ اس میں ٹھیک ٹھاک نمبر لاتے تو آپ شام کو چلے جایا کرو. تو مجھے کہنے لگا امی جو ڈاکٹر صاحب آئے ہیں میں ان کے ساتھ بول سکتا ہوں عربی زبان؟ تو میں نے کہا ضرور بولو. تو جب ڈاکٹر صاحب کے ساتھ اس نے زبان بولی تو یہ بہت ہی حیران ہوئے. بعد میں انہوں نے مجھے بڑی حوصلہ افزائی کی، بڑا سراہا کہ اس ملک میں رہ کے ایک بچہ عربی بھی بولتا ہے. اور اس نے کالج میں کمیونسٹ میں چائنیز پڑھی. ڈینمارک میں چائنیز زبان سیکھنے کی ابتدا ہوئی تو یہ ایوسٹیز میں ایک کمیونسٹ تھا، صرف اس میں زبان تھی. تو وہ زبان سیکھنے کے لیے وہاں پہ گیا. آپ ڈینش حکومت کو دیکھیں یا آپ ڈینش سلسلے کو دیکھیں کہ ان لوگوں نے اپنی زبان کو ترویج دینے کے لیے سب سے پہلے یہاں پہ چائنیز زبان یا چینی زبان سکھانے کا اہتمام کر دیا، جس میں میرا بیٹا جو ہے وہ پہلا اسٹوڈنٹ تھا اور اس نے 3 سال پڑھی. اس کے بعد وہ 10 دن کے لیے چائنا بھی گیا. تو زبان سکھانا یہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں. وہی میں لفظ کہوں گی کہ میں ذرا تصاہر پسندی کہہ دیتی ہوں شاعرانہ زبان میں، جیسے سندھو صاحب نے اپنی صحیح ڈنڈا مار زبان میں ہڈ حرام کہہ دیا. تو میں اجازت چاہوں گی اور جناب عابد علی عابد صاحب تشریف لاتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو معززین جو یہاں تشریف فرما ہیں اور ہمارے بڑے بھائی ان سب کو، جناب چودھری صاحب موجود ہیں اور خواتین و حضرات. اردو جو ہے اس سے پہلے میں کیا بولوں کہ جب ہمارے پروفیسر ڈاکٹر خواجہ اکرم الدین صاحب ہیں اور دوسرے ہمارے جو بھائی ادھر ہیں پروفیسر رضوان الرحمان صاحب، ان کے ہوتے ہوئے جو ہے بولنا اتنا آسان نہیں. لیکن میں کچھ یادداشتیں آپ سے جو ہے، میں سینٹرل ماڈل اسکول لاہور سے تعلیم یافتہ ہوں اور وہاں ایک ہوتی تھی انجمن اردو. وہ جس طرح یونیورسٹیز میں، کالجز میں اسٹوڈنٹ یونین ہوتی تھی، تو وہاں ایک انجمن جو تھی اس کا نام تھا انجمن اردو. وہ سب سے بڑی تنظیم وہاں کی سمجھی جاتی تھی. اس کو پتہ تھا کہ یہ جو ہے اردو سے ہم محبت کرتے ہیں. پھر جتنے بھی مقابلے انٹرنیشنل سطح پر ہوئے اور ایک دفعہ صدارتی کمپٹیشن ہوا مضمون نویسی کا، تو اس میں جو ہمارے اسکول کا طالب علم تھا اس کو تمغہ جو ہے وہ سونے کا ملا. اور یہ وہاں اس وقت اردو زبان کی قدر تھی کہ جو کوثر نیازی صاحب تھے ان کا بیٹا، اسی طرح جتنی بھی مطلب کہ ٹاپ جو لیڈرشپ تھی پاکستان کی اس وقت، ان کے بچے جو ہیں وہ اردو اسکول اگر کوئی چوز کرتے تھے وہ سینٹرل ماڈل اسکول کرتے تھے. اور یہی وجہ ہے کہ
کہ اور سوسائٹیاں، سائنس کلب، البیرونی سوسائٹی، لیکن انجمن اردو جو تھی اس کا اپنا ایک مقام تھا، اور ہمیں بات کرنے میں، اور جو انگلش اسکول میں بچے پڑھ رہے تھے، کسی قسم کا ہمارے ذہن میں وہ نہیں تھا کہ ہم کسی سے پیچھے ہیں، اور اس جذبے نے ہمیں جو ہے وہ آگے لے کے گیا، یہ جذبہ. اور ٹاپ کے ایسے پروفیسرز، ایسے ٹیچرز جن کے آج ٹیکسٹ بکس میں جن کا ذکر ہے، نذیر احمد ایسم صاحب، اس لیول کے لوگ. اس کے بعد جب کالج میں آئے تو وہاں بھی ایک یہی ماحول ملا. گورنمنٹ کالج میں جب آئے تو شہرت بہاری صاحب جیسے، صابر لودھی صاحب، مشکور حسین یاد جیسی شخصیات جو ہیں. لیکن اب اگر آپ نظر ڈالیں تو جو بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ جب وہاں ٹیچر اردو اسکول میں جا کے اپنا ایک پرومیننٹ نام پیدا کرتے تھے، ان کا مقام بنتا تھا، تو آج ٹیچر بھی جو ہیں جب بنتے ہیں یا پروفیسرز بنتے ہیں تو ان کو کہا جاتا ہے کہ اردو زبان سے کیا کرو گے، بس تمہارا بیٹا جو ہے وہ بھی ٹیچنگ میں ہی رہے گا، تم آگے نہیں بڑھ سکتے. سی ایس ایس کرنا ہے تو انگلش کی طرف آؤ، اس کی طرف تمام تر جو ہے وہ اسٹڈی کرو. مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو گلدستہ ہے چند پھولوں سے نہیں بنا ہے، اس میں محبت ہے، اس میں اٹریکشن ہے، کہ چاشنی ہے. ایک جس طرح بندہ جو ہے اس میں جذب ہوتا چلا جاتا ہے. اردو زبان کی یہی خوبصورتی ہے کہ جب آپ اس میں جائیں تو آپ عشق کی بات بھی کرتے ہیں تو غم کی بھی کرتے ہیں، راستوں کی کرتے ہیں تو کانٹوں کی بھی کرتے ہیں، پھول کی بات کرتے ہیں تب کوس خدا تک بھی پہنچ جاتے ہیں، بارش کی بات کرتے ہیں تو شبنم کی بات بھی کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو اس زبان میں جو خوبصورتی میں سمجھتا ہوں کہ آج ہے، میں اس جگہ پر بھی اردو بولنے کی کوشش کرتا ہوں جہاں میں انگلش یا ڈینش یا کوئی اور زبان جو ہے وہ استعمال کر سکتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک میسج جو ہے وہ آگے جانا چاہیے، اور وہ میسج کیا ہے کہ یہ میری ماں ہے، میری ایک ماں جس نے مجھے جنم دیا، ایک ماں وہ جس سے میں نے جینا اور اپنے ایکسپریشنز جو ہے وہ دینے آگے سیکھے، پنجابی زبان، اور پھر میری قومی زبان جو ہے وہ میری وطن کی ماں ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اردو کو اگنور کرنا، اردو کو اہمیت نہ دینا، وہ اسی طرح ہے کہ جس طرح ہم نے اپنی قومی ماں کی جو ہے اس سے محبت جو ہے وہ ختم کر دی ہے. لہٰذا یہ جو دوست یہاں بیٹھے ہیں ان کے بارے میں نے پڑھا، یہ تو ماشاءاللہ ڈاکٹر آف فلسفی ہیں اور اس سے بھی آگے ان کے مقامات ہیں، تو اس لیے اردو پہ تو میں بہت زیادہ بات نہیں کر سکتا. اور لیکن ایک بات کہوں گا کہ یہ جو سبجیکٹ آپ نے چنا ہے، یہ جو کہ یہاں جو ہے ہم موجودہ جدید ترین ٹیکنالوجی کے ذریعے جو اردو کو کیسے سیکھیں. آج کل ہمیں آئے دن آپ تمام پاکستانی بھائیوں کو ایسے ٹیلی فون موصول ہوتے ہوں گے، جی ہم فلانی اکیڈمی سے بول رہے ہیں، اگر آپ کے بچے عربک سیکھنا چاہتے ہیں، قرآن سیکھنا چاہتے ہیں، میرا تو خیال ہے کہ ہفتے میں 2-3 بھی آ جاتے ہیں، ایسی صورتحال بھی ہوتی ہے. تو کیوں نہیں اردو جو زبان جو ہماری ہے، میں سمجھتا ہوں کہ عربی کو بھی اگر ہمیں اچھے طریقے سے سمجھنا ہے تو اس کے ساتھ ہمارے بچوں کی اس کی تفہیم اور اس کی تفسیر اور اس کی ایکسپلینیشن جو ہیں وہ تب بھی بہتر آ سکتی ہیں جب وہ اپنی ماں کے نالج کا علم زیادہ بہتر رکھتے ہوں گے. یہ جو صدف نے بڑی تعریف کی بیٹی کی، تو میں یہ بتاؤں کہ مجھے فخر ہے، میں ان کا شکر گزار ہوں کہ اس کو وہاں امریکہ میں جو نیو یارک میں وہاں کے اسٹیٹ سینیٹر ہے، اس نے اس کو ڈنر پہ دعوت دی ہے، جو کہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے اس لیے بڑی بات نہیں کہ وہ میری بیٹی ہے، اس لیے کہ وہ مسلمان ہے، حجاب کرتی ہے، اردو زبان بولتی ہے جہاں تک زیادہ سے زیادہ بولنی پڑے، اور اس وقت وہ دوسری زبان بولتی ہے جب اردو سے گزارا نہ ہو رہا ہو، جہاں تک ہوتا. تو یہ ہم بچوں کی تربیت اور احساس کمتری جو اس وقت ہے، اس کو آپ جیسے جو انٹلیکچوئلس میں کہوں گا، یہ جو انٹلیکچوئل جو ہمارے ان کو تو ماشاءاللہ جو ہے جو ایوارڈ ملے ہیں اردو زبان پہ اور بیسٹ کالمسٹ کے، اور میرا بہت زیادہ نالج تو نہیں ہے، میں نے تھوڑی دیر میں جو بھی تھا ایکسپلور کیا، تو ان کے ذریعے ہم، میرا خیال ہے
کہ صدر میں بھی آپ کے ساتھ ہوں گا, ہمیں اس کو باقاعدہ ایک کتابی شکل دینی چاہیے کہ جو روایتی انداز ہے اردو کو پڑھانے کا اور اس کا نالج حاصل کرنے کا, اس سے ہٹ کے کیا جو طریقہ کار ہیں وہ ہو سکتے ہیں. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ میں 1983 میں اسکاٹ لینڈ میں تھا اور وہاں کی یونیورسٹی کے ساتھ کچھ عرصہ کے لیے اٹیچ تھا. تو ایسے میں نے ایک پروفیسر سے پوچھا, جناب آپ مجھے یہ بتائیے کہ انگلش جو ہے اس کی وکیبلری کو امپروو کرنے کے لیے کیا طریقہ ہے. تو شاہ صاحب انہوں نے یہ کہا کہ تم ایسے کرو کہ جب سڑک پہ جاؤ تو جتنے بھی سائن بورڈ ہیں ان کو پڑھو, تمہیں کوئی ایسا لفظ باقی نہیں رہ جائے گا تمہاری زندگی میں کہ جس کا تم چاہو کہ وہ تمہیں نہیں مل سکتا. ہمارے تو انفارچونیٹ یہ ہے کہ جس جگہ پہ میں پیدا ہوا لاہور میں, ہماری ایک گراند رتھ روڈ جو ہے اس پر جو ہے ہم رہتے تھے, تو ہمیں نام بولنا اس روڈ کا مشکل تھا, گراند رتھ روڈ, اور پھر اس کو انگلش میں لکھا ہوتا تھا. تو تمام تر جو سائن تھے وہ سارے انگلش میں, اور ہم پڑھتے تھے اردو. تو یہ جو ڈبل مورل ہماری سوسائٹی میں آیا ہے, اردو زبان کے ساتھ جو ایک ایسا برتاؤ رکھا گیا ہے, ہمیں اس کو واضح کرنا چاہیے کہ یہ جو طریقہ کار ہے اس کے ہوتے ہوئے ہم ان چیزوں کو نہیں بجا سکتے جو ہماری ثقافت کا حصہ ہیں. کیونکہ جب تک کسی زبان کا پراپر نالج نہ ہو اس وقت تک آپ اپنے کلچر کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے, آپ اپنی آرٹ کے ساتھ نہیں کر سکتے, ایکسپریشنز کے ساتھ نہیں کر سکتے, اور جو سوشل بیہیویئر ہے سوسائٹی میں اس کے ساتھ بھی ہم انصاف نہیں کر سکتے. میں اپنے دونوں ڈاکٹر صاحبان کا بہت بہت شکر گزار ہوں. وہ یہاں آئے, انہوں نے ہمیں ایک موقع دیا کہ ہم ان کو مل سکیں. میرے پاس ان کے لیے کوئی خاص چیز تو نہیں ہے, مگر یہ جو ہمارے اسٹیج پہ بیٹھے یہ اینی وے یہ یہاں پڑے ہیں, یہ ہمارے دوستوں کے لیے ہیں, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو اسٹیپ ہے وہ علم کی طرف بڑھنا چاہیے اور اردو زبان کی طرف بڑھنا چاہیے. اور دوسری زبانوں کی کمبینیشن سے جس طرح یہ ایک لشکری زبان ہے, تو ہمیں تمام زبانیں جو ہیں ان کو سیکھتے ہوئے اردو کو ایک چمکتا ہوا ستارہ بنانا چاہیے. شکریہ.